فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں ہم کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے حکمت 160 پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے عربی کا، اور حکمت کی سند بھی پڑھیں گے، جبکہ ہم شرح و تفسیر بھی جانیں گے۔ اور جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ آئیے سب سے پہلے اس مختصر سی حکمت 160 کی عربی سب پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام من ملک التعثر۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے۔ آئیے سامعین اس مختصر سی حکمت کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حکمت آمیز کلام کتاب تحفہ العقول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حکیمانہ اقوال میں سے ایک کے عنوان سے نقل ہوا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر مشتمل ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ایک عنوان سے نقل ہوا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر مشتمل ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ آپ کو وصیت کی گئی، یعنی اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ آپ علیہ السلام کو وصیت کی گئی تھی اسے جیسا کہ اس کلام کے مقام پر ذکر ہوا ہے دوسروں تک پہنچا دیا۔ کتاب غرر الحکم میں بھی یہی جملہ اسی صورت میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 139۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے طاقت اور خود سری۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ امام علیہ السلام اس نہایت مختصر اور جامع کلام میں فرماتے ہیں کہ جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے۔ لکھا ہے پھر لفظ یہاں پہ عربی کا استعاثرہ کا مادہ استعصار سے ہے جس کے معنی ہیں استبداد، من مانی کرنے اور خود سری کے۔ تاریخ بھی گواہ ہے اس بات کی کہ ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جو حکومت ملنے سے پہلے بڑی آب و تاب کے ساتھ حق و ہدایت اور باہمی مشوروں نیز عوامی تجاویز کے ذریعے کاموں کو نمٹانے کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب اپنے مقصد کی سواری پر سوار ہوتے اور حکومت ہاتھ میں لیتے تو استبداد و خود غرضی کی بنیاد رکھتے ہوئے نہ کسی نصیحت پر کان دھرتے اور نہ دوست و دشمن پر رحم کرتے تھے، اور عوام کے مقابلے میں خود خواہی اور اقربا پرستی کی حدوں کو چھونے لگتے تھے۔ یہ مطلب اس قدر مشہور ہو رہا ہے کہ ضرب المثل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو غالب آتا ہے چوری کرتا ہے، اور جو فتح پاتا ہے وہ دوسروں کے سرمائے کو چرا لیتا ہے۔ ابن ابی الحدید اس کلام کی شرح میں ابو الطیب الف بے واو الف لام توئی یہ بے ابو الطیب کا یہ شعر نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شعر عربی میں ہے، عربی میں غلطی کی گنجائش ہے اگر ہم پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ظلم کرنا انسان کی عادت ہے، پس اگر تم کسی کو عفیف عفیف اور نیکوکار پاؤ تو یقیناً کسی سبب کی بنا پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 اور صفحہ نمبر لکھا ہے 381۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن
میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کی آیت 34 میں ملکہ سبا سین بے الف سبا جو ایک ہوشیار اور تجربے کار عورت تھی، اس کی زبانی نقل ہوا ہے کہ اس ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں بھی ایسے لوگوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو حکومت پانے سے پہلے بظاہر دیندار لوگوں کی صفوں میں تھے، لیکن حکومت ملتے ہی خود خواہی اور خود غرضی کی راہ پر چل پڑے۔ ظالم اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حالات میں ملتا ہے کہ مقام خلافت پر پہنچنے سے پہلے وہ ان عابدوں اور زاہدوں میں شمار ہوتا تھا جو ہمیشہ مسجد کے گوشے میں مشغول عبادت ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کا لقب ملا، کیونکہ وہ ہمیشہ تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اسے اپنے باپ کی موت اور خلافت کی خوشخبری دی گئی تو یہ کہتے ہوئے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہوا، اور اس کے بعد اپنے خود سرانہ کاموں میں لگ گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب فخری ابن تقتقی توئے قاف چھوٹی ہے، صفحہ نمبر 123۔ چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے عبد الملک کے سیاہ کرتوتوں میں سے ایک حجاج کو کوفے کا گورنر متعین کرنا ہے۔ حجاج بے گناہ قیدیوں پر بے ایمانہ تشدد کرتا اور بڑے پیمانے پر بے دریغ قتل کرتا تھا۔ یقیناً اس کی ان کارستانیوں کی خبر عبد الملک تک پہنچی تھی، مگر اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا تھا۔ حکومت نے اس کم ظرف اور پست انسان کو اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ تاریخ میں عبد الملک بن مروان جیسے بہت سے لوگ ملتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے ذلت آمیز کارناموں میں سے ایک وہ ہے کہ جو کتاب انصاب الاشراف میں نقل ہوا ہے کہ خلافت پر پہنچنے کے بعد وہ منبر پر گیا اور تند لہجے میں لوگوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ مجھے پرہیزگاری اور نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود کو بھول جاتے ہو۔ خدا کی قسم آج کے بعد جو بھی مجھے تقوی الہی کا حکم دے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب انصاب الاشراف جلد 7 صفحہ 206۔ اور آئیے اس حکمت کی شرح و تفسیر پڑھتے ہوئے ہم آخری حصے میں پہنچے۔ لکھا ہے کہ ہم اس کلام کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ جو علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے کتاب بہار الانوار میں نقل کی ہے۔ ترجمہ ہے کہ توریت کی جو کتاب ہے اس میں 4 قیمتی جملے ہیں کہ جو مشورہ نہیں کرتا اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، محتاجی بڑی موت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو حکومت پر پہنچتا ہے وہ منمانی کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 13 صفحہ 357 اور حصہ 62۔ اس نورانی جملے میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو حکومت و منصب معمولاً انسان کو خود سری اور ظلم کی راہ پر لگاتے ہیں، کہیں تم بھی ایسا نہ کرنے لگو۔ تو سامعین یوں ہم نے اب اس نشست میں مکمل کر لی حکمت 160۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔